جب میری امت کے اندر یہ 5 گناہ آ جائیں تو پھر رب العالمین 5 عذاب ان کے اوپر مسلط کر دے گا۔ فرماتے ہیں آقا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی زندگی کے اوپر انفرادی طور پر، اس کے ظاہر پر اور اس کے باطن پر گناہوں کے، معصیت کے، رب کی نافرمانی کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہم سنا رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان جو کہ انفرادی گناہ کرتا ہے، اس انفرادی گناہ کا اثر لوگوں کی اجتماعیت کے اوپر ہوتا ہے، ایک عام معاشرے کے اوپر ہوتا ہے، ایک عالم کے اوپر ہوتا ہے، اور عالم صرف انسانوں کا نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ نباتات، شجرات، یہ حشرات الارض، زمین کے اندر بسنے والے تمام جاندار، اسی طرح بحری تمام جاندار، ان سب کے اوپر بھی انسان کے گناہوں کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ گناہ انسان کرتا ہے اور انسان کے گناہ کی پاداش میں رب العالمین ان سے بھی بارش کو روک لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے وہ بھی انسان کو مطعون ٹھہراتے ہیں، وہ بھی تان کرتے ہیں انسان کے اوپر کہ گناہ تو انسان نے کیا، اس کے گناہ کی وجہ سے رب العالمین نے بوند رحمت کو، اپنی رحمت کی بوندوں کو، اپنی رحمت کی باران کو روک دیا۔ یہ انسان کے گناہوں کا اثر ہے۔ اس حوالے سے چند ایک چیزیں کہ انسان کے گناہوں کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کی انفرادی زندگی کے اوپر، اس کے ظاہر و باطن کے اوپر۔ تو اللہ احکم الحاکمین کی معصیت، اس کی نافرمانی، جن امور سے اس نے روکا ان امور کو سر انجام دینا، اور جن کا اس نے کرنے کا کہا ان سے اپنے آپ کو پیچھے رکھنا، اس کے کیا اثرات ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے دلوں کا سیاہ ہو جانا۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، تو پھر رب العالمین کی طرف سے دلوں پر مہر ثبت کر دی جاتی ہے، پھر انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل کی خرابی پورے جسم کی خرابی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان فی الجسد مضغہ، بے شک انسان کے جسد کے اندر، انسان کے جسم کے اندر ایک مضغہ، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ درست ہوتا ہے تو پورا جسم درست ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب یہ ٹکڑا بیمار ہو جائے، جب یہ دل بیمار ہو جائے تو پھر انسان کا پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ تو جب دل سیاہ ہو جائے تو دل کی سیاہی کی وجہ سے انسان کانوں سے حق سن نہیں پاتا، آنکھوں سے حق دیکھ نہیں پاتا، اور زبان سے حق بول نہیں پاتا۔ پھر اس دل کے سیاہ ہونے کی وجہ سے، اس دل کے کمزور ہونے کی وجہ سے انسان چلتا پھرتا تو نظر آتا ہے لیکن اموات غیر احیاء، وہ چل پھر رہا ہے، ظاہر وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ مردہ ہے۔ انسان کے دل کے اوپر جب گناہوں کا اثر ہوتا ہے، جب دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کی ظاہر کی زندگی جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، انسان کے اعمال بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، انسان کے اعتقادات، اس کے اخلاقیات، اس کے معاملات، یہ سب متاثر ہوتے ہیں جب انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے، جب دل کی خرابی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ مشرکین کے لیے اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ان کے دل بھی ہیں، ان کے دل بھی ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں، ان کے کان بھی ہیں، ان کی زبانیں بھی ہیں، وہ سب کچھ محسوس بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، لیکن رب العالمین کہتے ہیں نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں لیکن سمجھنے سے قاصر۔ وجہ کیا ہے؟ گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں تو ہیں، بینا بھی ہیں، لیکن رب فرماتے ہیں لا یبصرون بہا، نہیں دیکھ سکتے۔ کیا نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ رب العالمین کی معصیت کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اب حق بات کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ پیارے نبی کے واضح معجزات کو دیکھا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے واضح معجزات کو دیکھا یہودیوں نے، اللہ احکم الحاکمین کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، رب العالمین نے جھلک دکھائی، کوہ طور کو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن اس واضح معجزے اور نشانی کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، پھر آنکھیں بھی سیاہ ہو جاتی ہیں کہ آنکھیں حق دیکھ نہیں پاتی۔ ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں لیکن کان سن نہیں پاتے، کان ہیں عام باتیں سنتے ہیں لیکن حق سننے سے ان کے کان محروم ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، دل مردہ ہو چکا ہے۔ انسان کے اندر اگر انسان اللہ کی معصیت کا، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان شرم و حیا کی چادر کو اپنے اوپر سے اتار کر پھینک دیتا ہے۔ وہ شرم و حیا جو صرف عورت کا زیور نہیں ہے، یہ مرد کا بھی زیور ہے۔ وہ حیا
जिसके बारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल-हयाउ मिनल ईमान, कि हया, शर्म व हया ये ईमान में से है। और मेरे महबूब फरमाते हैं दोनों साथी हैं, हया और ईमान दोनों साथी हैं, जिसमें ईमान है उसमें हया है और जिसमें ईमान नहीं है उसमें हया नहीं है। और आप फरमाते हैं इन दोनों में से अगर कोई एक भी ख़त्म हो जाए तो दूसरी सिर्फ भी ऑलरेडी ख़त्म हो जाती है। अगर किसी शख्स से हया ख़त्म हो जाए तो ईमान भी जाता रहता है, अगर किसी से ईमान चला जाए तो उससे हया भी जाती रहती है। मेरे महबूब फरमाते हैं अल हयाउ कुल्लुहु खैर, हया सारी की सारी खैर है। इस खैर से इंसान महरूम हो जाता है जब इंसान गुनाहों का इर्तिकाब करता है, जब इंसान गुनाहों की आलूदगी को उसको अपना लेता है, अपने दिल को स्याह कर बैठता है, फिर उसके आज़ा के अंदर शर्म व हया का जो उनसर होता है वो ख़त्म हो जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, जब तुम में हया न रहे फिर जो चाहे करो, जो चाहे करो। और जिसमें हया नहीं होती फिर उसमें माँ का एहतराम नहीं होता, जिसमें हया नहीं होती फिर बहन बेटी का एहतराम नहीं होता, फिर बहू का एहतराम नहीं होता, फिर पाक दामन रिश्तों का जिनको रब्बुल आलमीन ने मुक़द्दस रिश्ते गर्दाना है, उन रिश्तों की पाकदामनी, उन रिश्तों का एहतराम भी इसके दिल से जाता रहता है जब ये गुनाहों की आलूदगी से लथपथ हो जाती है। इंसान की आंख बेहया हो जाती है, इंसान का दिल बेहया हो जाता है, इंसान का ज़ाहिरी नज़र आने वाला यह जिस्म बेहया हो जाता है। लिहाजा ये बेहया होना, इसको आम सिंपल से अल्फाज के अंदर बेगैरत होना, ये कब होता है? जब इंसान गुनाहों को अपना ले। ये गुनाहों के असर की वजह से होता है। और शैतान इंसान को बेहया करता है, शैतान इंसान को बेहया करता है। शैतान की मानने पर सबसे पहले इंसान से जो चीज़ रुखसत होती है वो हया रुखसत होती है। जब इंसान शैतान की मानना शुरू कर देता है तो उसके जिस्म से हया रुखसत हो जाती है। जब हया रुखसत हो जाए तो फिर ईमान भी रुखसत हो जाता है, फिर ईमान भी नहीं रहता, फिर इंसान बेईमान हो जाता है। जब बेहया होता है तो बेईमान हो जाता है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने हया को अहले ईमान की सिफ़त बयान किया है और बेहयाई को फासिक व फाजिर लोगों की सिफ़त बयान किया। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन फरमाते हैं वो लोग जो फहाशी और यानी को पसंद करते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है, उनके लिए वईद है। वो लोग मुसलमान तो नहीं हो सकते, वो लोग अहले ईमान तो नहीं हो सकते, वो फासिक व फाजिर ही हो सकते हैं जो बेहयाई का इर्तिकाब करते हैं, जो बेहयाई का इर्तिकाब करते हैं। और फिर याद रखिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 गुनाहों का जिक्र किया। उन 5 गुनाहों को मेरे महबूब फरमाते हैं कि जब मेरी उम्मत के अंदर ये 5 गुनाह आ जाएं तो फिर रब्बुल आलमीन 5 अजाब उनके ऊपर मुसल्लत कर देगा। आज हमारे मुआशरे में वो गुनाह मौजूद हैं और हम उन अजाबों का शिकार हैं। उसकी वजह क्या है कि हमने उन गुनाहों का इर्तिकाब किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे पहला गुनाह इज्तिमाई तौर पर अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने जिसका हुक्म दिया है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, जिसके लिए अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने इस उम्मत की ख़ास सिफ़त करार दी है कि ये उम्मत नेकी का हुक्म देने के लिए रब्बुल आलमीन ने पैदा की और बुराई से रोकने के लिए पैदा की। इस उम्मत का हर फर्द, इस उम्मत का हर मुसलमान दाई है। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरे महबूब फरमाते हैं जो सुनो आगे पहुंचा, अगरचे एक आयत ही क्यों ना हो। जब ये उम्मत इस फर्ज से रूगर्दानी करना लगे, जब ये नेकी का हुक्म भी ना दे, पहली बात ये बुराई को देखकर आंखें बंद कर ले, बुराई को सुनकर कान बंद कर ले, बुराई को सुनकर जुबान बंद कर ले, उस बुराई को बुराई ना जाने, दिल में बुरा ख्याल भी ना करे, तो फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर उनके ऊपर रब्बुल आलमीन बदतरीन हुक्मरान मुसल्लत करता है। आज रोना रोते हो फला हाकिम बुरा है, फला हुक्मरान बुरा है, 75 सालों से ये बुरे हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। तो उसकी वजह क्या है कि हम लोगों ने नेकी को नेकी नहीं जाना, बुराई को बुराई नहीं जाना। हम नेकी का हुक्म तो फिर किसी हद तक देते हैं लेकिन हम बुराई से रोक नहीं पाते। किस वजह से? लोग बुरा कहेंगे, लोगों के यहाँ हमारा मुकाम मुतासिर होगा, लोग हम पर तानो तशनी करेंगे। इंसान डगमगा जाता है, अपने पाँव को आगे बढ़ाने से पीछे कर लेता है, वह बढ़कर बुराई से रोकता नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा ये है कि इंसान दिल से बुरा जाने। इंसान किसी गुनाह को होते हुए देखे, वो अगर हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके पास कुव्वत नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है, उसके पास पावर, सीट, मनसब और ओहदा नहीं है, लिहाजा वो हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे महबूब फरमाते हैं फिर जुबान से बुरा कह दे, जुबान से भी बुरा नहीं कह सकता, उसकी ताकत भी नहीं रखता, ईमान इतना भी नहीं है। तो फिर फरमाया ये सबसे कमतर ईमान है कि दिल में उस बुराई को बुरा जाने। दिल में बुरा जानने से मुराद क्या है कि वहाँ पर बैठे रहें। इंसान जिसको बुरा जानता है क्या वहाँ पर बैठा रहता है?
ہم کہتے ہیں ہم دل سے برا جانتے ہیں لیکن وہاں پر بیٹھتے بھی ہیں۔ آج پڑھے لکھے میرے سمیت ہر انسان کی یہ حالت ہے کہ ہم برائی کو جان رہے ہوتے ہیں، یہ برائی ہے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، روک نہیں سکتے، طاقت نہیں ہے، ایمان کی کمی ہے۔ ہم طاقت نہیں رکھتے، ایمان کی کمی ہے، زبان بھی نہیں چلا سکتے، زبان کو حرکت نہیں دے سکتے، لیکن ہم دل سے برا جان کر وہاں سے اٹھ بھی نہیں سکتے۔ یہ ادنا سا ایمان بھی شاید ہمارے اندر باقی نہیں ہے کہ ہم وہاں پر بیٹھ کر اس برائی کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے بھی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب برے حکمران بدترین لوگ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، پھر تمہارے نیک دعائیں کریں گے تو اللہ ان کی دعائیں نہیں سنو گا۔ دعائیں کرنے والے آپ فرماتے ہیں تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے، تمہارے علماء تمہارے مشائخ دعائیں کریں گے۔ آج دعائیں ہوتی ہیں، حکمرانوں کو رب العالمین ہمارے اوپر جن لوگوں تو نے مسلط کیا ان کو ہٹا کر نیک لوگ لیا، پھر دعائیں ہوتی ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں دعائیں بھی اللہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ آپ نے ترک کر دیا ہے اس کام کو جس کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا معاملہ، دوسرا گناہ جس کی وجہ سے رب العالمین دوسرے بڑے عذاب کے اندر انسان کو مبتلا کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں ماپ تول کے اندر کمی کرنا، ماپ تول کے اندر کمی کرنا۔ اور قرآن کے اندر رب العالمین نے مختلف اقوام کا تذکرہ کیا۔ ہر قوم کی ہلاکت کا سب سے بڑا سبب شرک تھا، اللہ کی وحدانیت سے روگردانی تھی۔ اللہ احکم الحاکمین کی مخلوقات کو رب العالمین کا ثانی، رب العالمین کے شریک بنانا تھا۔ اس کے بعد شرک کے بعد اس امت کے اندر، اس قوم کے اندر بڑے بڑے گناہ تھے، مختلف اقوام کو مختلف گناہوں کی پاداش میں رب العالمین نے ہلاک کیا۔ ان میں سے ایک قوم شعیب بھی ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ تم ماپ تول کے اندر کمی مت کرو، تم دکھاتے اور ہو دیتے اور ہو، تم پیمائش کے اندر کانٹے کے اندر غلط کرتے ہو، تم خلط مل کر دیتے ہو اس معاملے کو۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہ کرو، یہ کرنا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہی تو فساد ہے، یہی تو فساد ہے۔ اس گناہ کو قرآن نے فساد قرار دیا، اور قرآن میں مختلف اقوام پر مختلف عذاب آئے ہیں، لیکن ماپ تول کے اندر کمی کرنے والے کی اللہ احکم الحاکمین نے جو سزا بیان کی ہے وہ شاید دیگر اقوام کے بارے نہیں آئی۔ ایک ہی قوم پر ایک ہی وقت میں رب العالمین نے 3 عذاب مسلط کیے۔ یہ عذاب کسی اور قوم پر نہیں آئے، یہ اس قوم پر آئے ہیں جن کے اندر ماپ تول کے اندر کمی کرنے والا گناہ موجود تھا۔ رب العالمین نے فرمایا رجفہ فاخذتہم الرجفہ، اللہ نے زلزلے کے ساتھ، اللہ نے بھونچال لایا، زلزلہ لایا، زلزلے کے ساتھ زمین سے ان کو ہلایا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ رب العالمین نے ان کے اوپر چیخ مسلط کی، ایک ایسی آواز آئی جس کی وجہ سے ان کے سینے پھٹ گئے، ان کے دل پھٹ گئے۔ پھر قرآن تیسرے عذاب کو بیان کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین نے ان کے اوپر ایک بادل لایا، وہ سمجھے کہ یہ بادل بران رحمت کا ہے، لیکن وہ بادل ان کے اوپر آگ برسانے لگا۔ الظلہ، رب العالمین نے 3 عذاب ایک ہی وقت میں اس قوم پر مقرر کیے جو قوم ماپ تول کے اندر کمی کیا کرتی تھی۔ آج جا کر معاشرے میں ہم اپنے پیمانے چیک کریں، ہم اپنی دکانوں پر جائیں، ہم جن پیمانوں کے ساتھ ماپ تول کرتے ہیں ان پیمانوں کو چیک کریں، شاید کہ کوئی پیمانہ ہمیں مکمل مل جائے، کوئی پیمانہ، کوئی ترازو ہمیں مکمل مل جائے۔ ہم تو وہ لوگ تھے کہ جو ماپ تول کے اندر، معاملات کے اندر مانے جاتے تھے۔ دنیا میں ہماری دعوت اگر عام ہوتی تھی تو ہمارے معاملات کے اندر اعلیٰ پن کی وجہ سے، کہ ہم معاملات کے اندر بہت اعلیٰ تھے، بہت آگے تھے، لیکن ہمارے معاملات اس قدر گر چکے ہیں۔ آج ذرا سا انسان، کوئی شخص کسی سے کوئی سودا لے رہا ہو، کوئی سامان لے رہا ہو، ذرا سی آنکھیں دائیں بائیں کرے تو فوراً سے پہلے وہ اس کے اندر غلط کام کرے گا، فوراً سے پہلے وہ اس کے اندر غلط چیز ڈالے گا، فوراً سے پہلے وہ وہاں پر ملاوٹ کرے گا، کہے گا اور دے گا، اور وعدہ کسی اور کا کرے گا، پیسے کسی اور کے لے گا، دے گا ناقص چیز۔ تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر تم ان 5 گناہوں میں سے دوسرا گناہ ماپ تول کے اندر کمی کرنا شروع کرو گے، ماپ تول کے اندر اپنی پیمائش کو پورا نہیں رکھو گے، تو پھر رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں اللہ احکم الحاکمین تمہارے اوپر یہ عذاب مقرر کرے گا۔ قرآن کہتا ہے تمہارے اوپر عذاب آئے گا، کس کا؟ فقر و فاقہ کا، تنگ دستی کا عذاب، فقر و فاقہ کا عذاب، قحط سالی اور ظالم حکمرانوں کا عذاب۔ اس کی وجہ کیا بیان کی؟ ماپ تول کے اندر کمی کرنا۔ آج ہمارا معاشرہ قحط سالی کا شکار بھی ہے،
آج ہم فقر و فاقہ تنگ دستی کا شکار بھی ہیں اور ظالم حکمرانوں کا شکار بھی ہیں۔ اس کی وجہ ہمارا اپنا یہ عمل ہے کہ ہم ماپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بات، آپ فرماتے ہیں جب تمہارے مالدار زکوٰۃ دینا بند کر دیں، جب تمہارے مالدار زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تو رب العالمین بارشوں کو روک لے گا، باران رحمت کو روک لے گا۔ پھر بارشیں برسیں گی بھی تو ٹائم کے علاوہ جو ان کا صحیح ٹائم تھا اس ٹائم پہ بارشیں نہیں برسیں گی۔ پھر وہ برسیں گی تو وہ رحمت کی بن کر نہیں برسیں گی بلکہ عذاب کی بن کر برسیں گی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان کیا کہ جب تمہارا مالدار طبقہ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں کاروباری حضرات، آپ کسی سے پوچھ لیں کہ زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں زکوٰۃ کے مسائل کا علم نہیں ہے۔ ہم رمضان آتا ہے، چند لاکھ کا سودا لے کر، چند لاکھ کا راشن لے کر وہ تقسیم کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے بس اپنا کام پورا کر دیا، ہم نے زکوٰۃ دے دی۔ نہیں، زکوٰۃ اللہ احکم الحاکمین نے فرض کی ہے، زکوٰۃ رب العالمین نے فرض کی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک معمولی سی رسی بھی تم دیتے تھے، اگر تم اس سے رک جاؤ گے تو پھر بھی تمہارے خلاف میں جہاد کروں گا، قتال کروں گا۔ آپ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا، قتال کیا جن لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ سستی اور کاہلی پائی جاتی ہے، ہمیں زکوٰۃ کا علم ہی نہیں ہے، ہماری زکوٰۃ بنتی کیا ہے، ہمیں زکوٰۃ کے مسائل کا علم نہیں ہے، ہمارے کاروبار کیا ہے، ان کے اوپر کیا کیا چیز ہمارے اوپر رب العالمین نے لاگو کی ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب زکوٰۃ سے تم کمی کرو گے، زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو پھر رب العالمین تمہیں قحط سالی کے اندر مبتلا کرے گا۔ چوتھا گناہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ سے کیا ہوا عہد تم توڑ دو گے۔ اللہ رسول سے ایک عہد کیا تھا عالم ارواح کے اندر، قرآن کہتا ہے وہ عہد تمام بنی نوع انسان نے کیا تھا، اور وہ عہد کیا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ اللہ سے وعدہ کیا ہوا تھا، یہ ہم سب نے، ہماری روحوں نے عالم ارواح میں اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے، پالنہار ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے رب العالمین نے تمام انبیاء سے یہ اقرار کروایا۔ نبی کی اطاعت یہ بھی وعدہ ہے، اللہ کے وعدے سے بھی ہٹ گئے، اللہ کے نبی کے وعدے کے ساتھ بھی ہم نے روگردانی کی، اس کی بھی خلاف ورزی کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر رب العالمین دشمن کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ آج کثرت کے ہونے کے باوجود ہم تنہائی کا شکار ہیں، آج قوت کے ہونے کے باوجود بھی، طاقت کے ہونے کے باوجود بھی ہم ذلت اور پستی کا شکار ہیں، ہمارا خون بہایا جاتا ہے، ہم تختہ مشق بن چکے ہیں ظالموں کی نظر میں، اور وہ آئے دن ہمارے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رب العالمین نے ان دشمنوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جن دشمنوں کے دلوں پر رب العالمین نے اہل ایمان کا رعب رکھا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کا یہ معجزہ ہے کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن آپ سے ڈرتا تھا، آپ کا اتنا رعب اور دبدبہ تھا۔ اور اہل ایمان، آپ پڑھیے صحابہ اکرام کو، پڑھیے اپنے ہیروز کو، وہ لوگ بڑا رعب اور دبدبہ رکھتے تھے، وہ کوئی کام نہ کرے صرف دھمکی دیں، ان کی دھمکی بھی اثر رکھتی تھی۔ اور آج سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، لاغر ہیں، ضعیف بن چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رب العالمین نے ہمارا رعب اور دبدبہ ختم کر دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5واں گناہ جو اجتماعی طور پر جس کی تمہیں سزا ملے گی، جب تمہارے حکمران اللہ اور اس کی رسول کی ہدایات کے مطابق فیصلہ کرنا بند کر دیں گے، فیصلہ نہیں کریں گے، حکمرانی نہیں کریں گے، تو پھر رب العالمین حکمرانوں کو آپس میں لڑا دے گا۔ یہ لڑ رہے ہیں، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے جو فرمودات تھے ان کے مطابق نہ فیصلے کیے، نہ ان کے مطابق انہوں نے حکمرانی کی۔ انسان کے اوپر گناہوں کا اثر کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی ذاتی زندگی میں اس اثر کو کیسے محسوس کرتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، اللہ احکم الحاکمین سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ کے بعد کائنات میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ غیرت مند ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہی غیرت اللہ رسول کے بعد اہل ایمان کی صفت ہے، یہی غیرت اللہ رسول کے بعد اہل ایمان کی صفت ہے۔ اور یاد رکھیے انسان کے اندر حیا کا ہونا، انسان کے اندر شرم کا ہونا، انسان کے اندر غیرت کا ہونا، یہ ایسے ہی ہے جیسے
یکا ہے، جیسے جنگلی جانور ہیں اور وہ اپنے سینگوں سے اپنے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انسان بھی شیطان سے لڑتا ہے، جس ہتھیار کے ذریعے سے وہ ہتھیار حیا، غیرت اور شرم کا ہتھیار ہے۔ جب یہ سینگ اس کے سینگ تھے اور وہ جانور کا مقابلہ کرتا ہے، ایک جانور دوسرے جانور کا مقابلہ کرتا ہے، اپنا دفاع کرتا ہے ان سینگوں کی وجہ سے، اسی طرح ایک مومن، ایک مسلمان، وہ اپنا دفاع کرتا ہے شیطان سے اس غیرت، حیا اور ایمان کی وجہ سے۔ جب یہ رخصت ہو گئی تو پھر شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں بتاتی ہیں، آپ پر نازل ہونے والا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو رب العالمین اسے چھوڑ دیتے ہیں، رب العالمین بھی اسے بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اس انسان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک انسان تو وہ ہے جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے، جو بالکل درویش صفت ہو، جس کا مقام دنیا والوں کی نظر کے اندر کچھ بھی نہ ہو، دنیا والے اسے کچھ بھی نہ جانتے ہوں، لیکن وہ جب اللہ کے ہاں کوئی قسم کھا دے، اللہ کے ہاں کسی معاملے میں قسم کھا دے، تو رب العالمین اس کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے اس کام کو پورا کرتے ہیں، اس کی قسم کی لاج رکھتے ہیں۔ وہ جب اللہ سے دعا کرے تو رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ صوفی عبداللہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے کہا جاتا ہے وہ دعا کے اندر یہ الفاظ کہا کرتے تھے، اللہ مجھے چاہیے، اللہ یہ چیز مجھے چاہیے، یہ چیز مجھے دے۔ رب العالمین وہ عطا کرتے تھے، وہ دروازے پہ دستک ہوتی اور وہ جو مطالبہ کرتے رب العالمین ان کے گھر کے اندر کسی اپنے بندے کے ذریعے سے پہنچا دیا کرتا تھا۔ پھر اللہ دعا کی لاج رکھتے ہیں، پھر اللہ انسان کی لاج رکھتے ہیں، پھر رب العالمین اس کی قسم کا احترام کرتے ہیں۔ جو اس کا اللہ پر توکل ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ رب العالمین پھر اس کی بات کی لاج رکھتے ہوئے اس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن جو شخص گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، سیئات کا ارتکاب کرتا ہے، پھر رب العالمین اس کی لاج نہیں رکھتے، رب العالمین کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ جب وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول کر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، تو پھر رب العالمین بھی انہیں بھول جاتا ہے، پھر رب العالمین بھی انہیں کوئی مقام اور مرتبہ نہیں دیتا، اس کے ہاں بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اور یاد رکھیے اللہ کے ہاں حیثیت ہونی چاہیے، لوگوں کے ہاں حیثیت ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ انسان کی حیثیت اللہ کے ہاں برقرار ہونی چاہیے، اللہ کے ہاں اس کا احترام ہونا چاہیے، اللہ کے ہاں اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کا وقار ہونا چاہیے۔ یہی ایک مومن کے لیے زیبا ہے، ایک مومن کے لائق ہے۔ اور جب انسان کی حیثیت اللہ کے ہاں بن جاتی ہے، وقار بن جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی محبت بن جاتی ہے، تو پھر رب العالمین اپنے بندوں کے دلوں کے اندر بھی اس کے لیے نرمی پیدا کر دیتے ہیں، پھر بندوں کے دلوں کے اندر بھی اس کا وقار اور اس کی اہمیت کو ڈال دیتے ہیں۔ جب انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی مدافعت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت وہ بند ہو جاتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ان لوگوں کا کارساز ہے، اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے، رب العالمین ان کی مدد کرتا ہے جو اہل ایمان ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور اللہ احکم الحاکمین سے بڑھ کر وعدے کی پاسداری کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اگر تم ایمان لاؤ گے، اللہ کی بات مانو گے، جن امور سے اللہ نے منع کیا ان سے اپنے آپ کو روک دو گے، تو رب العالمین کا یہ وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ تمہیں ایسی ہی خلافت دے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو دی تھی۔ پھر تمہیں جمہوریت کو جھگڑے کے اندر نہیں پڑھنا پڑے گا، پھر تمہیں اقلیت اور اکثریت کے اندر نہیں پڑھنا پڑے گا، پھر رب العالمین تمہیں خلافت عطا کریں گے، وہ خلافت جو تم سے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی وہی خلافت رب تمہیں دیں گے۔ لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ رب العالمین نے اپنے وعدے کے اندر اس شرط کو ایمان قرار دیا ہے کہ اس کی شرط یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ، تب اللہ احکم الحاکمین تمہاری مدد کرے گا، تمہارا ولی بن جائے گا۔ گناہوں کا انسان کے اوپر اثر مرتب ہوتا ہے، انسان اپنی نگاہوں کے اندر بھی ذلیل ہو جاتا ہے، انسان اپنی نگاہوں میں بھی گر جاتا ہے، اور اللہ والوں کی نگاہوں کے اندر بھی یہ گر جاتا ہے، اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے سامنے بھی یہ گر جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گناہوں سے بڑھ کر کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو ذلیل کرے، اور اللہ کی اطاعت سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو اللہ کے ہاں مقرب بنا دے، اللہ کا قریبی بنا دے، اللہ کا ساتھی بنا دے۔ لہٰذا یہ گناہ ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اور پھر گناہ اور خواہشات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان ذئب الانسان،
شیطان انسان کے لیے بھیڑیے کی طرح ہے، جیسے بھیڑیا اپنے شکار کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اسی طرح شیطان بھی انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اور شیطان کا حملہ اصلاً وہ انسان کی خواہشات ہیں۔ انسان اس کی خواہشات، جب انسان کی خواہشات اس سے بڑھ جاتے ہیں، جب انسان کی خواہشات شریعت کے تابع نہیں رہتی، اللہ رسول کے تابع نہیں رہتی، تو یہ وجہ بنتی ہے کہ شیطان پھر انسان کی خواہشات کے ذریعے سے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ انسان کے اوپر گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے رزق سے رب العالمین برکت کو سلب کر لیتے ہیں، برکت کو کھینچ لیتے ہیں، پھر یہ زیادہ کماتا ہے لیکن اس کی پوری نہیں پڑتی، پھر یہ بہت مالدار بھی ہوتا ہے لیکن اس کی آنکھیں بھوکھی رہتی ہیں، اس کا پیٹ بھوکھا رہتا ہے، پھر یہ بہت زیادہ کماتا بھی ہے لیکن اس کے باوجود رب العالمین اس کے مال سے برکت کو، خیر کو، اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین رزق کے دروازے اس کے اوپر بند کر دیتے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے اسرائیلیات میں سے، میرے محبوب فرماتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ جس بندے پر میں راضی ہوں اس پر پھر اپنی برکتوں کا نزول کر دیتا ہوں، پھر اس کے ہر کام کے اندر میں برکت کر دیتا ہوں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ کی برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے، چاہے تو بہت ہی مختصر نظر آنے والا بھی رب العالمین کی اس کے اندر جب برکت ڈال دیں تو وہ کافی لوگوں کو کفایت کر جائے، اور شاید کہ اگر اللہ احکم الحاکمین برکت ختم کر دیں تو بہت زیادہ نظر آنے والا بھی تھوڑوں کو کفایت نہ کر سکے۔ برکت کثرت کا نام نہیں ہے، برکت زیادتی کا نام نہیں ہے، برکت کہتے ہیں مال کی خیر کو، رب العالمین کی جو عطائیں ہیں، رب العالمین کی جو انعامات ہیں، ان کے اندر رب العالمین مزید خیر کو بڑھا دیتے ہیں، یہ برکت ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرا نافرمان بن جائے کہ جس کے اوپر میں ناراض ہو جاؤں تو پھر اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں پھر میری اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے، اور پھر وہ لعنت اس کی 7ویں پشت تک جاتی ہے، پھر یہ لعنت کا سامنا صرف اس کو نہیں ہوتا، اس کے آنے والی نسلوں کو بھی ہوتا ہے۔ انسان کے اوپر گناہ کا اثر ہوتا ہے کہ انسان ایک گناہ سے پھر آہستہ آہستہ دیگر گناہوں کی طرف بڑھتا ہے، جیسے ایک نیکی دوسری نیکی کے لیے راستہ کھولتی ہے، اسی طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ پھر انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس کو چھپانے کے لیے دوسرا، پھر تیسرا، کرتے کرتے وہ گناہوں کی عادت اس کو ڈل جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایاکم والکذب، تم جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، بے شک جھوٹ وہ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وإن الفجور یہدی الی النار، اور بے شک گناہ جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جہنم کے اندر پہنچاتا ہے۔ تو انسان ایک گناہ سے دوسرا گناہ کرتا ہے، انسان پھر گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے اس کو، اور پھر انسان گناہوں کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، انسان گناہوں کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ آج ہم ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن ہم شاید ان کو بڑا نہیں جانتے۔ ہماری زندگی میں 2 طرح کے گناہ ہیں، ایک وہ ہیں جن کو ہم صغیرہ کہتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کو کبیرہ کہتے ہیں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ۔ چھوٹے گناہوں کی تو حد ہی نہیں ہے کہ ہم 1 منٹ میں کتنے گناہ کر لیتے ہیں، لیکن ہم ہر منٹ میں کبیرہ گناہوں کا بھی ارتکاب کرتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں ہے کہ کبیرہ کون سے اور صغیرہ کون سے، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، جیسے لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کاموں میں سے کسی کو حقیر نہیں جاننا، یہ نہیں جاننا کہ یہ چھوٹی نیکی ہے، یہ بڑی نیکی ہے، بلکہ ہر نیکی کے کام کو، ہر اچھے اور خیر کے کام کو کر گزرنا ہے۔ آپ ایسے ہی فرماتے ہیں کہ برائیوں میں سے بھی کسی برائی کو حقیر نہیں جاننا، کیونکہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ کیونکہ آپ نے مثال دی کہ جب کوئی شخص جنگل جاتا ہے اور وہ لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے تو ایک لکڑی جلتی ہے، پھر دوسری جلتی ہے، تیسری جلتی ہے، لکڑیاں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر آگ جل پڑتی ہے، پھر وہ راکھ بن جاتی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ بھی وہ جب ملتے ہیں تو وہ کبیرہ بن جاتے ہیں، صغیرہ گناہ بھی جب ان کی کثرت ہو، جب وہ مل جائیں بہت زیادہ تو وہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ لہٰذا کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کو حقیر جاننے سے منع کیا، اور انسان کے اوپر گناہوں کا اثر کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر اللہ کی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا وقار اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
تم اللہ کا وقار نہیں جانتے، اللہ احکم الحاکمین کی ہیبت کو نہیں جانتے، اس کے جلال کو نہیں جانتے۔ انسان پھر جب گناہوں کا رسیہ ہو جاتا ہے، جب گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے، تو پھر اللہ کا وقار ختم ہو جاتا ہے، پھر فکر آخرت اس کے دل سے محو ہو جاتی ہے، پھر اللہ کے عذابوں کا خوف، اللہ کی وعیدیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں، ان کا خوف، ان کا ڈر انسان کے دل سے اٹھ جاتا ہے۔ یہ گناہوں کے انسان کے اوپر مرتب ہونے والے اثرات ہیں۔ کوشش کریں اللہ احکم الحاکمین کے حضور جب بھی گناہ ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ گناہ انسان سے ہوتا ہے، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے انبیاء، برگزیدہ لوگ، ان کی یہ صفت ہے کہ جب بھی ان سے کوئی خطا ہوئی، وہ عمدن نہیں ہوئی، وہ قصدن نہیں ہوئی، ارادتاً نہیں ہوئی، وہ سہون بھول کر خطا ہوئی ہے، یا پھر کوئی ارادتاً خطا ہوئی ہے، تو فوراً سے پہلے اپنے گناہ کے اوپر ندامت، اپنے گناہ کے اوپر پشیمانی، اپنے گناہوں پر آنسو بہانا، اس سے رب العالمین گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں۔ ان گناہوں کی سیاہی کو دنیا کا کوئی ریگمار ختم نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی چیز ختم نہیں کر سکتی۔ کوئی صرف اور صرف اگر ان گناہوں کی سیاہی کو کوئی ختم کر سکتا ہے انسان کے دل سے، تو وہ اللہ کے حضور استغفار ہے، وہ اللہ کے حضور آنسو بہانا ہے۔ اور میرے محبوب فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اللہ احکم الحاکمین نے ہم سے پہلے قوموں کو تباہ کیا تو وجہ کیا تھی؟ ان کے گناہ تھے۔ آپ پڑھیے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کو، ہود علیہ السلام کی قوم کو، جو بڑے بڑے جسے رکھتے تھے، بڑی بڑی جسامت کے مالک تھے، رب العالمین نے چیخ مسلط کی، وہ بڑے بڑے جسم ان کے، وہ بڑی بڑی کھجوروں کی ٹہنیوں کی طرح، کھجوروں کے تنوں کی طرح ان کے بڑے جسم، ان کے بڑے قد، لیکن رب العالمین کے عذاب کا سامنا نہیں کر سکتے جب عذاب آیا۔ قوم سمود کو دیکھیے، جو پہاڑوں کو کورید کر وہاں پر اپنے مسکن، اپنے گھر بنایا کرتے تھے، لیکن رب العالمین نے جب عذاب کا کوڑا برسایا تو پھر اس کا سامنا نہیں کر سکتے، وجہ ان کے گناہ بنی۔ قوم لوط کو پڑھ دیجئے، قرآن کہتا ہے جب انہوں نے اللہ کی معصیت کی، جس سے رب نے منع کیا اس کا ارتکاب کیا، تو رب العالمین نے فَجْعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ رب العالمین نے آسمانوں کی طرف پہلے اٹھایا، پھر پٹخ کر زمین پر مارا، اور رب العالمین نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی۔ کیا یہ گناہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ یقیناً یہ گناہ اس امت کے اندر اجتماعی طور پر آج موجود ہیں۔ ہر گھر کے اندر گناہ موجود ہے، ہر فرد کے اندر گناہ موجود ہیں، لیکن گناہوں کے اوپر توبہ اور استغفار، جب تک مشرق کے بجائے مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوتا، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے۔ اور ہمیں علم نہیں ہے کہ ہماری موت کی گھڑی کون سی ہو، ہمارا آخری لمحہ کون سا ہو۔ کئی لوگ ایسے چلے گئے جو کہتے تھے کل گناہ چھوڑیں گے، ابھی کر لیتا ہوں کل چھوڑ لوں گا، ابھی نیک کام نہیں کرتا کل سے شروع کروں گا، لیکن کل کبھی نہیں آئی، کل کو کسی نے نہیں دیکھا۔ لہٰذا کل سے پہلے اگلے لمحے سے پہلے اپنے گناہوں پر تائب ہو جائیں، اپنے گناہوں پر آنسو بہا لیں، اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور ندامت اور پشیمانی کا اظہار کر لیں، اور پھر کل کے آنے سے پہلے توبہ کی یہ شرط بھی ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہمارے اوپر اپنا رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اور رب العالمین جتنی بھی خطائیں ہیں، لغزشیں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، صغائر ہیں، کبائر ہیں، رب العالمین سب کو اپنی بارگاہ سے معاف فرمائے۔